وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اسلام انقیاد کا نام ہے. سر اور گردن حکم الہی اور اطاعت نبوی کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو کہا: اسلم، گردن رکھ. قال اسلمت لرب العالمین. اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے میری گردن جھکی رہی. اس لیے اسلام میں تمام احکام اور تعلیمات اعتماد پر ہے. سب سے بڑا توکل اور سہارا اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ واقعی بزرگ و برتر اور عالی شان اور عظیم و شان خدا ہے. اور جیسے کوئی نہیں لے سکا مثلی شیء. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دوسرا اعتماد، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اشخاص میں سے، انسانوں میں سے، عباد میں سے کائنات کی اصلاح کے لیے اور ان تک اپنی مرضیات کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے. محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اتباع اور ان کے کہنے کو ماننا اور ان کے افعال کو اپنانا بغیر کسی چور چرا کے، اپنے خیال، وہم، تصرف ڈالے بغیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ان کے افعال و اقوال وجہ سے حضرت نے کیا ہے یا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا یہ پیغمبر اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں ہماری وحی سے کہتے ہیں. علماء امت نے آیت کریمہ سے احادیث کی مطلقاً حجیت ثابت کی ہے کہ احادیث علی الاطلاق ہر آن، ہر زمان، ہر انسان، ہر عباد اور بلاد پر حجت ہے. حجت ملزمہ ہے، حجت قاطعہ ہے، قاہرہ ہے. کیونکہ نبی کی دو طرح کی زندگی ہے. ایک اس وقت قبل ان یوحیٰ الیک، ابھی وہی باقاعدہ آئی نہیں تھی، اس کے بارے میں بھی قرآن میں ہے: فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. اس وحی اور دعوی نبوت سے پہلے بھی میں تمہارے ہاں زمانہ گزار چکا ہوں. کیا اس وقت مجھ سے کوئی غلط کام ہوا ہے؟ کیا میں نے اس وقت کسی مخلوق کو ایذا پہنچایا ہے؟ کیا اس وقت میں نے کوئی بے مروت اور بے تہذیب بات کہی ہے تو 40 سال بعد کہوں تو وہ بھی اللہ پر؟ افلا تعقلون. کچھ تو عقل سے کام لینا چاہیے. علماء دین کہتے ہیں کہ اس سورۃ یونس کی آیت سے تو پتہ چلا کہ فخر المرسلین
نبی النبیین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زندگی جو وحی سے پہلے تھی 40 سال مکہ مکرمہ میں مشرکین کے سامنے، وہ بھی اتنی پاک صاف تھی کہ اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، تبھی تو حجت نے پیش کیا۔ اسی میں تو آپ کو امین و صادق کہا ہے، اسی میں تو آپ سے حجر اسود کا پتھر نصب کروایا ہے، اور اسی میں آپ کی تمام زندگی اور اس کے اتوار کو ایک حسین زندگی قرار دے دیا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ہمیں اسلام نصیب فرمایا ہے، اور اپنے خاص مہربانی کرم بالائے کرم سے ہمیں بہت آسانی اور سہولتوں سے دین اسلام نصیب فرمایا ہے، ورنہ ان بزرگوں نے، انبیاء نے، مرسلین نے، اولیاء نے، متقین نے، صحابہ نے، تابعین نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں گزاری، بیان ان کا انتہائی دردناک ہے۔ ہم جیسے کمزور طالب علم اور بے علم اور بے عمل کے لیے اس کا زاویہ کھینچنا بھی کار باشا۔ اللہ تعالیٰ خود پیغمبر کی زندگی کا ذکر کرتے تو قسم سے کرتے، لعمرک اے عمرک و حیاتک، اکلیل شرع تنزیل، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی بقا کی قسم، آپ کی اس بہترین زندگی کی قسم، آپ کے اسوہ حسنہ کی شہادت کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ بے ہوشی و غنودگی میں عقل سے خلاص ہو چکے، سرگردان بات سمجھتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء و مرسلین سے زیادہ ہے۔ اللہ ہر نبی اور رسول کو معجزات حسب الامت دیے جاتے ہیں، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تا قیامت ہے، تو ایسے معجزات جو قیامت تک رہے، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور پھر یہ معجزات عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے بھی ہے، اور یہ معجزات انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی ہے، یا معاشر الجن والانس، دونوں ایک جیسے مکلف اور پابند شرع ہے۔ پھر یہ صرف فرش پر نہیں ہے، عرش پر ہے، سماوات میں بھی آپ ہی رسول اور نبی ہے، اس لیے شب معراج کرایا، آسمانوں سے انبیاء سے ملاقات کرائی، انہوں نے بھی اچھی اور بامراد باتیں کہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ نمازیں زیادہ ہے، کم ہو جائے تو امت کو سہولت ہوگی، 50 سے 5 ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا امت کو سلام کہے اور خوب ذکر تسبیح کرے تاکہ نیکیاں کم نہ ہو جائے، ان کے لیے جنت کے بڑے درجات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا اور کہا امت کو کہو دنیا کے غموں سے، پریشانیوں سے، کفار کے غلبے سے تنگ نہ ہو، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، آخر زمانے میں ایک وفادار سے پسالار کی طرح نیچے اتر رہا ہوں، اور اس وقت کے امام مہدی کے ہمراہ اس وقت کے تمام فتنوں اور فرقوں کا رد کروں گا، یاجوج ماجوج کا قتل عام کرا دوں گا، بددعاؤں سے ہلاک کرا دوں گا، اور ان کا سرغنہ دجال کو القدس کے سامنے باب لدہ کے اوپر رکوا کے اس کو ذبح کر دوں گا، جیسے کوئی بکرا اور مینڈا ذبح کرتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے معتقدات اور معتبرات ہیں۔
شرح المواقف، شرح المقاصد، شرح العقائد، فقری اصول، تیسیر، تحریر، تحبیر، سب بھرے پڑے علم کلام کی جید کتابیں۔ وہ عمود کہاں ہے؟ عمود الرحمان جو ہے وہ کدھر ہے؟ ایک مہمان آئے آج کے لیے بعد بلکوں سے، وہ یا پہلی سب میں آئے جہاں کہیں ہو۔ بہتر ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت عام و خاص کے لیے، عرب و عجم کے لیے، جن اور انس کے لیے فرش کا عرش ہے، الی یوم القیامہ ہے۔ ایک شاعر نے کہا بھی ہے، فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، حسرواں عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو سچا رسول ماننا اتنا ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے، صحیح قول کے مطابق معراج ہجرت سے 2 سال پہلے 11 نبوی میں ہوئی، اور اس وقت کچھ دن پہلے ابو طالب فوت ہوا تھا، جو ایمان تو نہیں لایا لیکن ایمان والوں کا عجیب ساتھ دیتا تھا، حیران کن بات۔ اور خدیجہ بی بی ام المومنین انتقال فرما گئی تھی، جس جیسی عورت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ آپ یاد کر کے کہتے تھے، خدیجہ یہ زوجتی فی الدنیا والآخرہ واللہ کانت فکانت ولی منہا اولاد۔ خدیجہ کا کیا کہنا ہے، اس جیسی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے اس سے دیے، حالانکہ وہ 48 سال کی عمر میں تھی اور آپ 25 سالہ نوجوان تھے، حسین جمیل زرخیر، شباب و شاداب۔ 25 سال کا نوجوان ایک عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی تکوینی وحی کا نظام تھا، اور ایک رسول اور نبی کو دعوت اللہ کے لیے دنیا کے اندر کچھ اسباب درکار ہوتے ہیں، ان اسباب کو پھر امت اپنے مادے سے، خرچے سے، نفقات سے، قربانیوں سے، خیر خواہی سے پورا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کا مال تجارت لے کے باہر تشریف لے گئے شام وغیرہ کی طرف، واپسی پر مالی فائدے کے علاوہ ان کے غلام نے ان کو ایسی تفصیلات بتائی کہ بی بی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور بی بی نے کہا یہ تو وہ نبی آخر الزمان معلوم ہوگا۔ بی بی نے نکاح کا پیغام بھیجا، اپنے خاندان کے بڑوں سے مشاورت کر کے قبول فرما لیا۔ بی بی نے اپنے غلام کنیز ساری دولت آپ پر نثار کیا، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وہ وجدک عائلا فاغنا، آپ تو تنگ دست ہے، ہم نے غنا کا انتظام کیا۔ یہ مراد خدیجہ کے ساتھ تأخل ہے، نکاح ہے، ازدواج۔ خدیجہ بی بی کے خزائن تھے، عرب و عجم کی وہ متمول عورت تھی، اور امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ مالدار عورت کے خاوند کو مالدار عورت زکوٰۃ نہیں دے سکتی،
کیونکہ اس کا مال اس کا مال ہے، اور مرد خاون بھی اگر خاتون کمزور بھی ہو مالی طور پر تو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کو. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. امام اعظم کا حکم اور فتویٰ ہے تمام فقہ کے اندر. ووجدک عائلا فاغنی، یعنی بیوی کے مال سے خاون اور خاون کے اموال و دولت سے بیوی متمول کہلائے گی. اور ایک مسئلہ اس سے یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی شہر میں آدمی سفر سے واپس چلا جائے اور اس شہر میں اس کی بیوی کا گھرانہ اور خاندان ہے، گھر ہے، زمین ہے، اس شخص کا اپنا کچھ نہیں، لیکن بیوی اپنے ماں باپ کے ساتھ تو مال میں، گھر میں، جائیداد میں شریک رہے گی. للذکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مرد کو 2 حصے اور خاتون کو 1 حصہ ضرور ملے گا. تو جب یہ شخص اس شہر میں چلا جائے گا تو بغیر ارادہ اقامت کے، ویسے 15 دن رات کا نیت کر کے آدمی مقیم ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا سسرال وہاں ہے تو اس واسطے ہی وہاں پہنچتے ہی بوجہ بیوی کے تمول کے خود بخود مقیم ہو گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. اور سینکڑوں مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کے اندر اس سے پیدا کیے. امام ابو حنیفہ کے کل مسائل جو فقہ کے ہیں 1,70,00,000 اور 12,000 مسائل ہیں. جو منقع ہو کے ہم تک پہنچے وہ 70,00,000 اور 12,000 ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. اس کو کہتے ہیں امام الاعظم، اس کو کہتے ہیں ابو حنیفہ. اب لکڑ پکڑ جو ہے نا، جس طرح شلوار باندھی آتی ہے نا قمیض، وہ امام صاحب اور ان کی نماز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. بے حیا بے شرم انسان. امام صاحب 16 سال کی عمر میں حرم داخل ہوئے. 15 سال میں بالغ ہوتا ہے اور 16 سال میں داخل ہوئے. کوفہ سے آئے، حرم میں ایک بڑا امبوہ دیکھا، پوچھا کس کا ہے؟ کہ صحابی کا درس ہو رہا ہے. قریب ہو گئے اور حدیث سنی. اس وقت سے صحابہ سے ملاقات، رویت اور روایت شروع ہو گئی. کانا تابعیا رؤیتا و روایتا، اور بعضهم یقولون کانا تابعیا رؤیتا و تب تابعیا روایتا كما قاله الامام الاعظم الشیخ انور فی شرح البخاری. اللہ اکبر. میری گزارشات یہ تھی کہ اعتماد کتنی بڑی چیز ہے، اور اعتماد کے بغیر کوئی مسلم نہیں ہو سکتا. اگر چھیڑ چھاڑ کرے، اکو بکو لڑائے تو ایمان چلے جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور یہ سورج گرہن کی نماز تھی اور بہت لمبی پڑھائی. کتنی سورتیں بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام یہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی. پھر اعراف و انفال، توبہ و یونس، ہود و یوسف یہ آپ نے دوسری میں پڑھی. نبی جیسے استقامت عام غیر نبی کا نہیں ہو سکتا. پچھلی لوگوں کی قبریں ٹوٹ گئی، اٹھے نیچے ہوئے تو معلوم ہوا کہ دوسرے اماموں نے کہا صلاۃ کسوف کی 1 رکعت میں 2 رکوع ہے، دوسرے نے کہا نہیں 3 رکوع ہے، 4 رکوع ہے. حقیقت میں رکوع تو ایک ہی ہوتا ہے 1 رکعت میں، سجدے جا کے 2 ہوتے ہیں. تو بڑے علماء نے، صحابہ نے
ام المومنین نے کہا کہ نہیں، رکوع تو ایک ہی ہوا ہے، لیکن جتنی رکعت جتنی دیر لگی تھی نماز میں اتنا رکوع، جتنی دیر لگی رکوع میں اتنا قوما۔ اس لیے فقہاء نے اس سے استدلال کیا کہ صلاۃ الکسوف ایسی پڑھی جائے کہ حتی تنجلی الشمس، سورج کے گرد سے ہٹنے اور روشن ہونے، روشنی بحال ہونے تک امام لگا رہے نماز میں۔ یہ کون سا امام ہوگا؟ یہ تو فجر کی جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر کے لیے تیار نہیں، جو صرف 61 آیات ہے۔ یہ کون سا امام ہوگا؟ اس کو تو تربیت افضل العلوم میں کرنی پڑے گی۔ اماموں کو اپنے مقام اور منصب کو دیکھنا چاہیے۔ امام کتنا بڑا مقام ہے، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، لکل زمان امام یقتدی به وانت لهذا الزمان یا شیخ امام کبیر۔ تو اماموں کو اپنے فرائض سمجھنا چاہیے، نمازوں کے بعد مختصر مسائل بیان کرے اور نشانے پر مسئلہ بیان کرے، بغیر کسی خوف لومۃ لائم کے، بغیر کسی کے اختیار اور انتظار کے، بغیر حالات کے ساتھ دینے کے، اول اسلام اور فی الحالات۔ صرف مسائل پر آدمی رہے، حالات کا بالکل ٹچ نہ کرے، مشکل ہو جائے۔ حالات ہی کو مان لے اور اسلام کو حالات کے لیے اوپر نیچے کرے تو بھی نامناسب ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ بہت زیادہ چڑھے ہوئے ہو، نہ بہت زیادہ زمین میں دفن ہوئے ہو۔ یہود میں افراط، عیسائیوں میں تفریط، زیادتی اور کم۔ ائمہ کرام کو جمعے کے دن فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھنا چاہیے۔ پیغمبر نے جب ایک دفعہ پڑھی ہے کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت معجم الصغیر طبرانی جلد اول صفحہ 180-81 پر موجود ہے۔ وَكَانَ يُجِيبُ ذَلِكَ، حضرت ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ عذر ہو، پریشانی ہو اور ناراض ہو، صورتیں بھی جائز ہے، انکار نہیں ہے، لیکن بالکل عمر بھر کے لیے اس کے ترک پر دوام کرنا بہت نامناسب بات ہے۔ اور جن بزرگوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی چھوڑا کرے، ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے شرح وقایت سے آیا میں اور جمال الدین ذیلئی نے نصب الرائے جلد 2 صفحہ 6 پر کہا ہے کہ ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی، ورنہ کبھی نہ کہتے۔ اور اس میں 2 سنتیں ہیں، ایک تو ہر جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر پڑھنا، اور دوسرا ہمیشہ پڑھنا۔ چنانچہ جمال ذیلئی نصب الرائے جلد 2 صفحہ 6 پر لکھتے ہیں ففیہ سنتان قراءتہما والدوام علیہما، پڑھنا بھی اور ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اور کسی نماز میں اتنے توارث کے ساتھ قراءت ثابت نہیں ہے۔ جمعہ ہے تو اکثر اعلیٰ اور غاشیہ پڑھی گئی، لیکن سورہ جمعہ اور منافقون بھی پڑھی گئی، سورۃ قاف اور قمر بھی پڑھی گئی۔ لیکن جمعے کی فجر میں جو ایک دفعہ آپ نے الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی الی الوفات، آپ نے ناغہ نہیں فرمایا۔ حرمین شریفین میں بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرقات شرح مشکات میں کہ ایک چینی آیا ہوا تھی، چین کا باشندہ،
حج کر کے چلا گیا تو چین کے مسلمانوں نے پوچھا ہمارے حرم کے مسلمان بھائی کیسے تھے؟ انہوں نے کہا بہت خوشگوار تھے، مزیدار تھے، لیکن جمعے کے دن فجر کی 3 رکعتیں ہوتی، اس میں سجدہ ہوتا ہے نا، سجدہ کر کے پھر اٹھ جائے، تو عوام بات چیزوں کو نہیں سمجھتے، یہ اور تو خیر ہے، لیکن جمعے کے دن فجر کی 2 کی جگہ 3 رکعتیں۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بہت سارے علماء دین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ لمبی ہے، میں ان کو بٹھاتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں، اور میں نے اختلاف الامہ کے مقدمے میں بھی لکھا ہے، آداب اختلاف کے مقدمے میں بھی لکھا ہے کہ یہ ہفتہ بھر میں آپ کی کم سے کم قرات ہے۔ آپ پہلی رکعت میں 100 آیات اور دوسری میں 60 بخاری شریف، پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40 بخاری شریف، 100 ہو گئی، اور یہ دونوں 61۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کے دن تمام فجر میں سب سے آسان سہولت آمیز فجر وہ جمعے کی فجر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح آپ جمعے کا انتظام کر کے آتے ہیں، اس طرح کبھی کبھی نماز جمعے سے پہلے نماز فجر جمعے کا بھی یہاں مزہ لے لے، انشاءاللہ یاد رکھو۔ بہت سارے مسلمان اماموں نے مجھ فقیر و عاجز کے کہنے کو اعتماد کی نگاہ سے دیکھا، خود وہ عالم ہوتے ہیں، تمام فضیلت کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری کتاب الجمعہ، فضائل قرآن، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ایک حدیث بھی دنیا میں ایسی ہوئی کتاب معتبر و مستند جس میں جمعے کے دن جمعے کی فجر کا ذکر سورۃ الف لام میم سجدہ اور دہر سے نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ائمہ کو فہم سمجھ دے، ہمیں ان پر اعتماد نصیب فرمائے۔ تو سن 11 نبوی میں ابو طالب کے مرنے اور بی بی خدیجہ کے انتقال کرنے سے آپ کچھ غمگین سے ہو گئے۔ وے غم جسا در نظر چزور شی یا مدام دنوے غم رازی زیتی رہما، او دل میں اب طاقت کہاں خوننا بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے۔ غم ہم عربی میں جس کی وجہ معلوم نہ ہو اور آدمی پریشان ہو اس کو ہم اور جمع ہموم ہے، اور جس کی وجہ معلوم ہے، پیسے کم ہے، اولاد نافرمان ہے، محلے میں حالات اچھے نہیں، کاروبار کمزور ہو رہا ہے، یہ وجوہات، اس کو غم کہتے ہیں، اور ہر کا علاج استغفار۔ غم چبینی زود استغفار کل، غم بامر خالق مدکار کل۔ غم جب دیکھے تو استغفار کو زور دو، اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار کرنے والوں کو غموں سے بچائے گا۔ سورہ انفال۔ اور طاقت توانائی بحال ہو جائے گی سورۃ ہود، مغفرت ہو جائے گی، باغات ملیں گے، نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گے، پھول ہوں گے، جنتیں ہوں گی۔ سورۃ ہود نوح، مگر استغفار کرو۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال من اکثر الاستغفار او لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو زیادہ استغفار کرے اور ہمیشہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راہ دے گا، ہر غم اور ہم سے نجات دے گا، ایسے رزق و توانائی و اسباب عالم دے گا سوچا بھی نہیں ہوگا، سوچے بھی نہیں ہے دبئی سے راتوں رات نشست پہنچ رہی ہے۔ آئے ہے جیسے محبت کے قدردان شمع کے پروانوں پر جان چھڑکتے،
دائیں ان لوگوں کو تو دونوں جہانوں کے سرمایہ افتخار عطا فرما۔ افسوس کہ امت کو استغفار کا پتہ ہو اور یہ استغفار کے ذریعے دنیا و آخرت کی پونجیاں حاصل نہ کر۔ افسوس کہ استغفار کے ہوتے ہوئے کوئی خلق کے اسباب کا کس طرح گیلا کرتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ شاید مولوی فقیر اللہ قندھاری نے اپنی کتاب قطب الارشاد میں لکھا ہے کہ استغفار کے باوجود جس کے غم پریشانیاں موجود ہے وہ قذاب بالکل جھوٹا ہے۔ اور استغفار میں طول عرض نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، ترمذی میں اوزائی کہتے یہ پورا استغفار ہے۔ کبھی بھی وظیفے میں دقت گرانی نہیں ہوا کرتی، وظیفے میں سہولت ہوتی ہے تاکہ لوگ کر سکیں۔ آپ وبا کے خلاف استغفار کریں، آپ کرونا کے خلاف استغفار کریں۔ امریکہ نے بزور اسرائیل ان کو بیت المقدس دار الخلافہ بنانے کے لیے دیے، خدا کو غصہ آیا نہیں کہ پورے عالم کے مسلمانوں میں کمی آ گئی اور اسباب موجود نہیں تھے، توجہ نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری مسلط کی کہ 40,000 یومیہ امریکہ اور برطانیہ میں لوگ مر رہے ہیں۔ ہمیں ان پر خوشی نہیں ہے، ہمیں ان پر دکھ ہے۔ نہیں مرنا چاہیے، رہنا چاہیے تاکہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ وہ امت عامہ ہے، امت دعوت ہے، اور مسلمان امت خاصہ ہے، امت اجابت ہے۔ وہ رہے تو ہم دعوت دیں گے نا، جب وہ رہے ہی نہیں تو ہم دعوت کیا دیں گے؟ ہم مسلمان جگہ جگہ کیوں پٹ رہے ہیں؟ تم دیکھ رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہتے قیامت کے دن اللہ آسمان کو بھی ہٹا دے گا، اذا السماء انشقت، اور زمین کو بھی ہٹا دے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، ایک اور زمین آ جائے گی۔ کیوں؟ اس زمین پر گناہ اور ظلم ہو رہے تھے اور یہ آسمان دیکھ رہا تھا۔ آسمان ٹرک آ رہا کروزا فما قیامت نچ نور و خلق شدہ۔ اس لیے گناہ کے مرتکبوں کو اللہ بوقت قضا چھوڑتے ہی نہیں، ہٹ رہے ہیں۔ تمہارے ہوتے ہوئے یہ قتل غارت، تمہارے ہوتے ہوئے تو علماء شہید علماء شہید، اور زانڈین کے گنا وہ بات ہے۔ خدایا ہم سب کو اور مسلمانوں کو، پورے عالم کے انسانوں کو معاف فرما۔ ہم بڑے مجرم ہیں، اعتراف ذنوب کر رہے ہیں، آپ کے عباد عاجزوں میں سے ہیں۔ اللہ اپنے عباد اور بلاد کو معاف فرما، اور اس ناکارہ بیماری کو، اس نے بادشاہوں کو، بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے دعوے داروں کو، سائنس کے متکبرین اور غرور سے بھرے ہوئے شیطانوں کا سارا زمین پر چکا دیا۔ اپنے خاص فضل و احسان سے میں نمازوں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک تو دعائیں بہت مانگو، دوسرا استغفار بہت کرو، اور تیسرا صدقہ اور خیرات کرو۔ سینکڑوں اونٹ کاٹتے رہو، ہزاروں بکرے، خیرات اور صدقہ کرو۔ کسی ایسے دجال اور کذاب کی باتوں میں نہ ہو جس کو نہ آیات صدقہ معلوم ہو نہ احادیث صدقہ، اور ٹیلی ویژن پر ڈانسروں کی طرف بکواس کرتا ہے۔ ان شیاطین سے اپنی امت کو، اپنے عقیدے کو، اعمال کو، افعال کو، اقوال کو بچاؤ۔ پیغمبر کہتے لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر خدا کی اس کو واپس نہیں کر سکتے مگر دعا۔ ولا يرد القضاء الا بالصدقہ، صدقات اور خیرات کرنے سے وبال، وبا، مصیبت، آنے والا غم ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے اسباب ہیں، ایک زبردست سبب یہ بھی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے پیش کیا، یہ حقیقت میں صدقے کی انتہا تھی۔
کیونکہ ہر انسان پر اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق سب کا لازم ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مسلسل خواب دیکھ رہے تھے، کبھی 100 گائے، کبھی 150، کبھی 500 بکرے مینڈے، پھر خواب موجود ہے۔ تو حضرت کو بتا دیا گیا کہ نہیں، جس طرح دیکھتے ہوئے ایسے ہی کرو۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیا کروں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جیسے کہا جاتا ہے کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے دیکھیں گے اللہ کے حکم پر پورا بھروسہ اعتماد کرنے والوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لائے اور موطا امام مالک میں ہے، یہ کعبے کا سامنے ہی ہوگا۔ آپ نے ایسے کعبے کو دیکھا، کہا ہونا کل من نہر شروع کہاں سے، پھر لے گئے وہاں بنا، تاکہ کعبہ میں جانوروں کی وجہ سے آلائش وغیرہ نہ ہو۔ لمبی باتیں نہیں کرتا ہوں، کسی اور موقع پہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن ہر انسان پر ہارون الرشید نے خواب دیکھا، اکبر ملوک الارض جس کو مورخین لکھتے ہیں، 30,000 مربع میل پر ان کی حکومت کا جھنڈا لہراتا۔ امام ابو یوسف قاضی القضات انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 100 گائے، 100 بیل، 100 بکرے، 100 مینڈے فوراً سورج ڈوبنے سے پہلے خیرات ہو گئے۔ ہارون رشید نے وزیر مال کو بلایا اور فوراً ان کو کہا کہ آپ انتظام چھٹ پٹ ہمارے ذاتی پیسوں سے کریں۔ بہنی اسی طرح خواب سنانے کے لیے ایک اور خرکار گدے کو فاصلے پہ کھڑا کر کے آیا، بھاگا بھاگا، حضرت صاحب امام حسن تشریف فرمائے، ایسا میں خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت نکل گئے۔ آپ نے کہا کتنے بکرے اور مینڈے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا اس گدے کے علاوہ تو میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کہا مرغے کر سکتے ہو؟ کہا کر سکتے ہو۔ سورج ڈوبنے سے پہلے اتنے مرغے کر۔ اور رشید نے کہا عجیب بات ہے، ایک ہی خواب ہے اور تعبیر مختلف الحال ہے۔ آپ نے کہا وہ تو ایک انڈا بھی قربان کرے گا، اس کے پاس ہے کیا؟ لیکن تجھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت کا کامران بنایا، مجھے اب بھی ڈر ہے کہ فائدہ ہو جائے گا یا نہیں۔ مالداروں اپنے مال کو اپنے بچت کا ذریعہ بناؤ، ہلاکت کا ذریعہ مت بناؤ۔ قرآن میں ایک مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ میں نہ ڈالا۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ تو بات میری یہاں تک پہنچی ہے کہ علماء، اولیاء اور صلحاء پر بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے، آپ نے آسمانوں کے اور زمینوں کے عجائب بیان کیے، معراج کی جو تفصیلات، تو ابو بکر صدیق اور سارے لوگوں کو پتہ چلا، ان کا تو ایمان تھا آپ کی صداقت پر، رسالت پر۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی وہ بڑا حیران ہو، انہوں نے کہا یہ باتیں کر رہے ہیں، اب بھی کہا لگا ہوا ہے۔ کہا اچھا، وہ گھر سے نکلا اور اتفاق سے ابو بکر صدیق ہی مل گئے۔ اس نے کہا یہاں رہنے والا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آسمانوں میں؟ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ وہ جو آپ کے ساتھی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اگر وہ کر رہے تو صحیح، کیونکہ وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ خاص آدمی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہاں سے عمر بن ہشام ابو جہل ہو گیا،
وحی کے مقابلے میں عقل جوڑائی، اور ابو بکر صدیق اس جگہ سے صدیق کہلایا کیونکہ اللہ کے رسول پر اور دین کے منبع و چشمے پر اعتماد فرمایا۔ جب آپ کو ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک استاد الاساتذہ کا پتہ چلے کہ وہ یہ کہتے ہیں، آپ اپنا نظریہ چھوڑ دیں، آپ اپنے زد میں نہ آئے کہ ضرور بھی ایسا کہتے ہو تو میں پھر وہاں بھی نہیں جاؤں گا۔ تم جا کے کون سا احسان کرتے ہو؟ ایک گریبان میں جاؤ، خدا کا شکر کرو کہ آپ کو موقع ملا ہے۔ یہ علم ہے اور فقہ ہے کہ جو حالات کو دیکھ کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا بغیر ضرورت کے بدن نہ کرچو، پیر نہ اٹھاؤ، ہلو جلو نہیں، لیکن اسی شخص کو اجازت دی ہے آدھی نماز یہاں پڑھو، آدھی وہاں جہاد میں پڑھو، یہ آنا جانا سارا جائز ہو گیا، نماز کا حصہ ہے۔ تو اس نقطے پر میں مزید تفصیلات اللہ تعالیٰ نے زندگی و توفیق دی اگلے جمعے کو بیان کروں گا کہ علماء دین کے اوپر اعتماد ضروری ہے ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اور اعتماد ان پر حقیقت میں شریعت پر اعتماد ہے۔ وہ شریعت سے نکل نہیں سکتے، عالم پابند ہے کہ جس طرح اللہ کا دین اور شریعت کا تقاضا ہو اس طرح کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔